السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم ہاشم ندیم صاحب کا ایک ناول اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاشم ندیم صاحب ملک کے مایہ ناز ڈرامہ نگار اور نوجوان نسل کے پسندیدہ ترین ناول نگار ہیں، جن کی ادبی خدمات پر انہیں 2017 میں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو ان کی بہت ہی خوبصورت تصنیف جو کہ عبداللہ کے نام سے شائع ہوئی ہے، ہم اسے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بیسیکلی 3 جلدوں پر مشتمل ہے، عبداللہ 1، عبداللہ 2 اینڈ عبداللہ 3۔ تو ہم اس کی جلد نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے بغیر کسی تاخیر کے دباچہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ ہمارے پاس عبداللہ 3 کا دباچہ کیا کہتا ہے۔ گھنیرے بال، سیلی بارشیں، برفیلے راستے، خاموش گلیاں، اندھے موڑ، اونچی حویلیاں، پرانے دروازے، چک ڈھلی کھڑکیاں، دھوپ میں نہائے روشن دان، طویل برآمدے، اندھیری غلام گردشیں، اجنبی مکین، نازک لب، پری چہرے، دوڑتے تانگے، بھاگتی مال گاڑیاں، دھند اور کہرے میں ڈوبے ہوئے ویران اسٹیشن، حیران سناٹے، نادان دوست، دانا دشمن، سیاہ دل حبیب، سفید رو قبیب، اور کچھ مجھ سے سیاہ نصیب۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری کہانیاں اتنی بھیگی ہوئی کیوں ہوتی ہیں؟ کیا بتاؤں کہ یہ بارشیں باہر نہیں، میرے دل کے اندر کہیں برستی ہیں۔ ویرانے اور سناٹے میری روح کو عطا ہیں، اور یہ برف باریاں میری جان پر گزرتی ہیں۔ میری آخری گاڑی ایسے ہی کسی دھند میں ڈوبے ویران ریلوے اسٹیشن پر چھوٹی تھی، اور میرا دل انہی حویلیوں کی کسی غلام گردش میں کھویا ہے۔ میں کہانی بھلا کب لکھتا ہوں؟ میں تو بس خود کو ڈھونڈتا ہوں، اور میری خود کو پانے کی یہ کھوج ابدی ہے۔ ہاشم ندیم صاحب کا بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا دباچہ مکمل ہوا، جو کہ انہوں نے عبداللہ 3 میں رائٹ کیا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں عبداللہ کا پہلا باب۔ میں آپ کو ایپیسوڈ وائز، باب وائز آپ کو پڑھ کے سناؤں گی انشاءاللہ۔ اس کے ٹوٹل 49 باب ہیں، تو ہم انشاءاللہ 49 ایپیسوڈز میں اسے پڑھیں گے۔ رومی نے کہا تھا کہ میں نے بس اتنا جانا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، البتہ ان میں چند ہی زندہ وہ ہوں گے جو جینے کا لطف بھی محسوس کر پائیں گے۔ اب جانے میرا شمار کس قطار میں ہوتا ہے؟ ہاں، صحرا میں کھڑی اس درگاہ کے دروازے لمبے پر قطاریں ہی تو بنی ہوئی تھیں۔ سائل پریشان حال، لٹے پٹے، اپنی اپنی منگتوں کی گٹھڑیاں اپنے کاندھوں پر اٹھائے جانے کب سے تپتی دھوپ میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ درگاہ کے صحن میں اپنے آپ میں گم مجذوب نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ہم سب پر ایک نگاہ بے نیاز ڈالی۔ تیز ہوا چلی تو درگاہ کے صحن میں گرے خشک پتے میری زرد سوچوں کی طرح بکھرنے لگے۔ لمبی لٹوں والے درویش نے سر اٹھایا۔ جانتی ہو، دنیا میں ہوس کی بہت سی اقسام ہیں، مگر ان میں سے سب سے زیادہ مہلک قسم وہ ہے جسے دونوں فریق آخر تک محبت سمجھتے رہتے ہیں۔ درویش کے قدموں میں بیٹھی لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہوں صاحب، مجھے یوں نہ دھتکارو۔ لڑکی کے جڑے ہاتھوں میں کنگن چھن کی آواز کے ساتھ اس کی نازک کلائیوں تک نیچے ڈھلک آئے۔ سنا تھا عشق گھائل کر کے ادھمرا چھوڑ دیتا ہے، مگر ہجر ہمیں لاغر کرتے کرتے رگوں سے زندگی کی آخری بوند تک نچوڑ لیتا ہے۔ اس کے ڈھیلے کنگن اس کے ہجر کی داستان سنا رہے تھے۔ وہ پھر گڑ گڑائی، اسے پانے کے لیے میں ہر منت چڑھانے کو تیار ہوں، کہو تو قونیاں چلی جاؤں، رومی کے مزار پر یہ سورج والے شمس تبریز کی زیارت کراؤں، جو تم کہو سائیں۔ مجذوب نے لڑکی کی ڈوبتی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کائنات کی سب سے قدیم اور مقدس ترین درگاہ تو تم اپنے ساتھ لیے پھرتی ہو، جہاں یہ سارے رومی، شمس، مجدد اور ولی تمہیں جمع ملیں گے۔ کہیں اور در بدر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس دن میں ایک بار اسی درگاہ کی زیارت کر لیا کرو، ساری منتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ حیرت سے بولی، ایسی کون سی درگاہ ہے صاحب؟ درویش کے لب سرسرائے، تمہارا دل۔ لڑکی روتی ہوئی وہاں سے پرے ہٹ گئی۔
اب میری باری تھی۔ ملنگ نے بے نیازی سے پوچھا، ہاں بولو، تم کیوں در بدر بھٹک رہے ہو؟ تمہیں کسی ایک جگہ ٹک کر چین کیوں نہیں آ جاتا؟ میری آواز بلند ہو گئی، کیونکہ میں کسی کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہاں کھو گئی ہے؟ کیا میرا جذبہ سچا نہیں ہے، یا پھر یہ میری ہی بصارت کا قصور ہے؟ مجذوب غصے سے چلایا، کس بصارت پر غرور کرتے ہو؟ بس یہ 2 آنکھیں جو چند گز پرے بنی اس دیوار کے پار بھی نہیں دیکھ سکتی، جو خود روشنی کی محتاج ہیں اور ذرا سے اندھیرے میں اندھی ہو جاتی ہیں، بس یہی بصارت ہے تمہارے پاس؟ عشق کھلی آنکھ والوں کا کھیل نہیں ہے صاحب، آنکھیں تو بس جسم کو ہی کھوج سکتی ہیں، اس کو تلاشنا ہے تو آنکھیں بند کر کے ڈھونڈنا سیکھو۔ بند آنکھ سے دیکھنے والے فلک سے سمندروں کے فرش تک سب دیکھ لیتے ہیں، ان کے سامنے دنیا کے یہ سب بینا نابینا ہے۔ تم ابھی اسی ظاہری دنیا کے متوالے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، پہلے اپنی بصارت کا علاج کرواؤ۔ درویش نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں پھسل کر خشک کنویں کی منڈیر سے نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ سینٹرل جیل کے سنتری نے جیل کے گھنٹے پر 4 ضربیں لگائیں، ٹن 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 ٹن۔ مطلب جیل کے گجر نے 4 بجنے کا اعلان کر دیا۔ میں خواب سے جاگا تو جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پچھلے 7 سال سے میں اس جیل میں قید تھا، اور ان 7 سالوں میں شاید ہی کوئی بات ہو جب میں نے یہ خواب نہ دیکھا ہو۔ اچانک پرلی طرف سزائے موت کے قیدیوں والی 4 دیواری میں سے کسی قیدی نے تان لگائی، یارا عشق جنانوں لگ جاندے، حال پوچھنا انہاں دیوانیاں دے۔ قیدی عشق دے بگے نہیں چھٹتے، قیدی چھٹ جاندے نے جیل خانیاں دے۔ جانے وہ کون تھا، عشق کا اسیر تھا یا صرف اس جیل کا قیدی؟ بس اتنا پتہ چل سکا کہ کوئی بگھا نام کا قیدی، جسے گزشتہ سال ہی سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اب وہ اپنی پھانسی کے انتظار میں سزائے موت کی کوٹھڑیوں میں سے کسی ایک کوٹھڑی میں اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہا تھا۔ کتنا عجیب انتظار تھا! بھلا موت کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ یہ ہنر تو البتہ عاشقوں سے منسوب ہے، جو اپنے محبوب کی آمد کی آس میں ساری عمر سولی پر ٹنگے رہتے ہیں۔ مجھے جیل میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ جیل کے دن برس اور رات صدیوں سے لمبی ہوتی ہے، پل جیسے گھنٹے اور گھنٹے مہینوں کی طرح گزرتے ہیں۔ بیرک کی دیوار سے لوہے کی جالی اور سلاخیں لگے روشن دانوں میں اندر آنے والی قیدیوں کے حصے کی 4 خانہ دھوپ دیوار سے سرکائے نہیں سرکتی۔ شاید قیدی کے لیے وقت کا پیمانہ بھی بدل دیا جاتا تھا، تاکہ اذیت اور تنہائی کا احساس 4 گنا ہوتا رہے، اور انتظار تو براہ راست تعلق ہی سے جڑا ہے، پھر چاہے انتظار موت کا ہو یا کسی محبوب کا۔ وقت، لمحے، پل، گھڑیاں سبھی جلاد کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، ستمگر بن جاتے ہیں۔ قیدی کی سزا بھلا صرف قید ہی کب ہوتی ہے؟ ایسی کئی اندیکھی اذیتیں اور عذاب اس کا مقدر بن جاتے ہیں، سارا زمانہ اور پوری قدرت اس کی بیری میں ہوتی ہے۔ میں اس بڑی جیل تک کیسے پہنچا اور یہ جگ میرا دشمن کب ہوا، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ کون جانتا تھا کہ وقت ایسی کروٹ لے گا کہ سارے اپنے بچھڑ جائیں گے۔ مقدر ہمیشہ بے خبری میں ہی وار کرتا ہے۔ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو چلا ہے، کہتے ہیں عقل مند دشمن یلغار کے لیے علیل صبح حریف فوجوں پر چڑھائی کرتے ہیں، اور جب وہ ساری رات کی تھکن کے بعد ذرا دیر کو آنکھیں موند لیتے ہیں۔ میری بربادی کا آغاز بھی اسی رات کے پہر میں ہوا تھا، جب رات فجر سے ملنے کو تھی، اور وہ میرے ساتھ تھی، وہی جسے میں نے ایک بار درگاہ کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا، اور اسی لمحے میرا دل خود ایک درگاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ منتوں مرادوں والی درگاہ، عرضیاں ڈالنے والا مزار، بھینٹ چڑھانے والی خانقاہ۔ میرا دل بھی اسی زیارت کی بھینٹ چڑھ گیا، اور میں نے سارے زمانے سے لڑ کر اسے جیت ہی لیا۔ جوگی بنا بنجارا ہوا، فقیر بنا آوارہ ہوا، مگر دل کو اس کی دھن پر سر دھننا آتا تھا۔ اس روز وہی میرے ساتھ تھی، ہاں وہی زہرا۔
ان 4 حرفوں سے میرے دل کے اندر پل میں ہی ہزاروں چاند جانے کیسے اور کیوں روشن ہو جاتے ہیں۔ میں یہ راز کبھی جان نہیں پایا۔ میری اور زہرا کی رخصتی طے ہو چکی تھی اور بس چند روز میں ہی اس کی ڈولی میرے آنگن میں اترنے والی تھی۔ مجھے یاد ہے اس 2 فروری کی شام میں درگاہ سے نکلنے لگا تو ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ میں گھر کے بجائے زیادہ تر درگاہ پر ہی وقت گزارتا تھا، کیونکہ حاکم بابا اور مولوی خضر کے جانے کے بعد ساری ذمہ داریاں میرے ہی سر تھیں۔ جانے اس روز موسم کے تیور مجھے بدلے بدلے سے کیوں دکھائی دے رہے تھے؟ شاید انہونیاں موسم کے مزاج بھی بدل سکتی ہیں۔ میں نے درگاہ کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ گرجدار سی آواز مجھے سنائی دی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، لمبی لٹوں اور دھول میں اٹا ایک مجذوب صحن میں جانے کب سے بیٹھا اپنے منکے اور مالائیں جھنکا رہا تھا۔ کسی سے ملنے کا وعدہ ہے، آج رات وہاں جا رہا ہوں۔ میرا جواب سن کر اسے جلال آ گیا۔ مت جاؤ، وہ تمہارے تعاقب میں ہے، ہر پل، ہر گھڑی۔ میں حیرت سے مجذوب کو دیکھا۔ کون ہے میرے تعاقب میں؟ وہی جس سے دشمنی ادھوری چھوڑ آئے تھے پردیس میں۔ ادھوری دشمنیاں پوری قضا بن کر لوٹ آیا کرتی ہیں کبھی۔ میں جلدی میں تھا اس لیے سمجھ نہیں سکا، لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ کسی سے وعدہ کر بیٹھا ہوں اور وہ میرا انتظار کرتی ہوگی اور میں وعدہ خلافی کر نہیں سکتا۔ مجذوب میری بات سن کر چپ رہا۔ تم اس سے نہیں، کسی کی موت سے کیا وعدہ نبھانے چلے ہو۔ اچھا ضد کرتے ہو تو یوں ہی صحیح، جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ جو پردیس میں چھپا بیٹھا ہے وہ بڑا مداری ہے اور مداری اپنا کھیل شروع کر چکا ہے۔ میں الجھن زدہ سا باہر نکل آیا، لیکن گھر جاتے وقت زہرا سے ملنے کی خوشی نے میرے سارے وسوسے دھو ڈالے۔ یہ محبت بھی کیا بلا ہوتی ہے، کوئی وسوسہ، کوئی خدشہ، کوئی وہم اس کی سرشاری ختم نہیں کر سکتا۔ محبت سے بڑا جادو اور کیا ہوگا بھلا؟ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ شادی مرگ کسے کہتے ہوں گے؟ کوئی بھلا خوشی سے بھی مر سکتا ہے؟ مارتا تو غم ہے، لیکن ان دنوں مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھ آنے لگا ہے، اور میں بھی ڈرنے لگا تھا کہ کہیں اس کے میرے ہو جانے سے پہلے ہی میرا دل خوشی سے پاٹ نہ جائے۔ جانے قدرت نے ہمارا دل اتنا نازک بنایا ہی کیوں تھا؟ جن چیزوں پر سخت سے زیادہ بوجھ ڈالنا مقصود ہو، انہیں دگنا مضبوط جوڑا جاتا ہے، مگر میرا دل تو بیچارہ اکیلا تھا، وہ اتنی خوشی کا بوجھ کیسے سہ پاتا؟ ہم دونوں کے خاندان بھی بہت خوش تھے۔ مما پاپا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چاند اور تارے آسمان سے اتار کر ہماری کوٹھی سجا دیں۔ زہرا کے ماں باپ شادی اور رخصتی سے پہلے اس کے گھر سے زیادہ نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خود زہرا بھی کسی بدشگونی سے ڈرتی تھی اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ اب ہم رخصت ہونے کے بعد ہی ملیں گے، لیکن میرا یہ دل نادان بھلا ایسی بدشگونیوں کو کب مانتا تھا؟ دل کے اپنے شگن ہوتے ہیں اور اپنی ہی رسمیں۔ دھڑکنیں جب محبوب کا نام جینا شروع کر دیں تو اس جاپ کے سامنے سارے جنتر منتر ناکام ہو جاتے ہیں۔ سو میرا دل بھی ضد کر بیٹھا تھا کہ اپنی سالگرہ والی رات مجھے زہرا سے ضرور ملنا ہے، جس کے لیے میرا جنم ہوا ہے۔ اپنے جنم دن پر اسی سے ملاقات نہ ہوئی تو بھلا سالگرہ کیسی؟ زہرا نے منع کیا، اس کی ماں نے ٹوکا، اس کے ابا نے برا منایا، پر میری ضد کے آگے سبھی کو ہار ماننا پڑی، اور 2 فروری کی رات کو میں اسے کیک کاٹنے کے لیے رات 12 بجے اسی ساحل ہٹ میں لے آیا جہاں ہم پہلے بھی ایک آدھ بار آ چکے تھے۔ زہرا کو یہاں کا سکون اور اونچائی سے سمندر کا نظارہ بہت پسند تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات اس نے میری فرمائش پر وہی دھانی ستاروں والی سیاہ ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ میری جوگن تھی اور میں اس کا، مگر میرا یہ دل نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ عشق ناگ کے جوڑے کو آج تک کوئی جوگی بھی قابو نہیں کر پایا تھا۔ جیسے ہی سپیرے کا دھیان بڑھتا ہے، ٹھیک اسی لمحے یہ زہریلے ناگ اسے ڈس لیتے ہیں۔ کیک کٹنے کے بعد ہم بہت دیر وہیں بیٹھے آنے والے دنوں کی باتیں کرتے رہے، اور پھر زہرا کو ہی اپنی نازک کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر گزرتے وقت کا خیال آیا، اور رات بہت بیت چکی تھی اور ہمیں یہاں سے گھر پہنچنے میں بھی کافی وقت لگنا تھا، لہٰذا بادل نخواستہ میں نے واپسی کی حامی بھر لی۔
یہ ہٹ پاپا کے کسی بزنس مین دوست کا تھا اور رات گئے تک سارا عملہ ہماری خدمت کے لیے وہیں موجود رہا۔ میں نے واپسی پر ہٹ کے کیئر ٹیکر اور باقی عملے کے لیے جیب میں موجود ساری رقم مینیجر کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ رات بہت ہو چکی ہے، ہٹ کے عملے کی گاڑی بھی وہ ہمارے ساتھ ہی روانہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیں شہر کی حدود تک چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں، لیکن میں نے منع کر دیا اور میں زہرا کے ساتھ اپنی جیگوار میں وہاں سے نکل آیا۔ میں نے کار کی رفتار بڑھائی تو زہرا نے ہلکا سا احتجاج کیا، کیا جلدی ہے صاحب؟ میں ہنس پڑا۔ یہ لڑکیاں کبھی اپنے دل کی پوری بات کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ کہاں تو اسے اپنے گھر واپس جانے کی جلدی پڑی تھی اور کہاں یہ تھم کر چلنے کی فرمائش۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں اس کے چہرے کا کندن دمک رہا تھا۔ سچ ہے، مہتاب کو رات کی سیاہی نکھارتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ صاحب۔ اسی لمحے زہرا کی نظر سامنے پڑی اور وہ خوفزدہ ہو کر چلائی، دھیان سے ساحر۔ سامنے سڑک پر 3-4 موٹر سائیکل درمیان میں لگائے کچھ لڑکے راستہ بند کیے کھڑے تھے، جیسے انہیں رات کے اس پہر کسی شکار کا انتظار ہو۔ میں نے پوری قوت سے بریک دبا دی۔ گاڑی ایک زوردار اسکریچ کے ساتھ تقریباً انہیں چھوتی ہوئی جا کر رک گئی۔ ان میں سے 2 ہماری طرف لپکے اور کوئی زور سے چلا کر بولا، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ گاڑی سے ورنہ 6 کی